علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اپنے برادر معظم مرحوم مغفور حجت الاسلام مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب بے اختیار یاد آ گئے اس وقت جب ہم لوگ ابتدائی کتابیں آپس میں مباحثہ کرتے تھے علم کلام کی، تو ان کا یہ جملہ تھا کہ جتنے معجزات انبیاء اور ائمہ کے ہیں، تمام معجزات صرف علم کے مظاہر ہیں، علم معصوم کے مظاہر ہیں معجزات۔ یہ معجزہ یہ جملہ ذہن میں رہے، علم معصوم کے مظاہر ہیں سب کے سب معجزات۔ تو علم فعلی ہوگا اور نفس قوی ہوگا تو معجز نما ہوگا۔ رسول کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امام حسن امام حسین کس طرح معجزے دکھاتے تھے؟ علم تھا، حق کا علم حضوری تھا، علم فعلی تھا، نفس پاک اور قوی تھا۔ تو فی الواقع حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ملکہ اور وہ اذن حاصل تھا کہ یہ اپنے ارادہ کن فیکونی سے جو چاہتے تھے دکھا۔ معصوم شناسی پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے، معصوم شناسی کا علم عام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ معصوم کی پہچان کیا ہے؟ معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کیسے ہوتا ہے؟ علم اور عصمت کا رشتہ کیا ہے؟ اور ہمارے آپ کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے؟ تو جہاں علم ہوتا ہے اور خدا داد علم ہو، ابھی تو اس علم کی بات ہی نہیں ہوئی جسے علم لدنی کہتے ہیں، علم حضوری، علم حصولی، علم لدنی، علم لدنی۔ یہ مرتبہ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں، لیکن علم لدنی یہ اصطلاح خاص قرآنی اصطلاح ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کو اللہ نے علم لدنی دیا ہو ان کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں موسیٰ جیسے نبی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی آسانی کے ساتھ۔ یہ قرآنی حقیقت ہے۔ تو اب میں عرض کروں مسلمانوں، جس کے پاس علم لدنی ہو اگر اسے موسیٰ بھی نہ سمجھ پائیں تو علی کو تم کیسے سمجھ سکو گے؟ نہ محمد، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، نہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا مقام علمی، ان کا مرتبہ علمی کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی شخصیت کا جاہ و جلال کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی شخصیت کا جمال و جلال کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال آج چونکہ شب عاشور ہے اس لیے بس چند فقرے عرض کروں گا کہ اگر حقیقت تک پہنچنا ہے اور حق تک پہنچنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ شعر میں ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں تو اس لیے چاہ نہیں رہا تھا کہ پڑھوں، لیکن شعر اتنا اچھا ہے کہ جی چاہتا ہے پڑھنے کا۔ اور وہ شعر ہے مرحوم مغفور سید نواب افضل لکھنوی کا، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، حق کا تصور، حقیقت کا تصور ہر ذہن میں ہے، ہر فرد بشر کے ذہن میں۔ ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حسین علیہ السلام میں وہ چیزیں دیکھیں کہ حسین نے اپنے وجود سے، اپنے کلمات سے اور اپنے معجزات سے ہمیں حق کا علم حضوری عطا کیا ہے۔ کاش یہ جملے محفوظ رہ جائیں اور کاش اس پر بحث ہو۔ ایک اصول لے کے جائیے آج، انبیاء اللہ کی طرف سے آنے والی حجتیں، اللہ کی طرف سے آنے والے رہبر معجزے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اصلا معجزے کا فلسفہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کا حضوری علم حاصل ہو جائے۔ معجزہ دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی نہیں ہے، وہ علم حضوری ہے، اور وہی ایمان کی بنیاد بنتا ہے۔ تو ہم نے سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام
یہ بھی معجزے تاریخ میں موجود ہیں، حدیث کے دامن میں موجود ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے خاص طور سے معجزات معصومین اور انبیاء کو جمع کیا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. بحث کرنے والے بحث کرتے رہیں گے، مگر جو چیزیں صحیح ہیں، ثابت ہیں، اور وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں. بچپن سے، جب سے آغوش زہرا میں اور آغوش مصطفیٰ میں اور آغوش مرتضیٰ میں حسین آئے، تب سے حسین کے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا. کیا عظمت ہوگی اس بچے کی جہاں نانا بھی صاحب اعجاز ہے، بابا بھی صاحب اعجاز ہے، ماں بھی صاحب اعجاز ہے، بھائی بھی صاحب اعجاز ہے. اتنے صاحب اعجاز کے ہوتے ہوئے اس کا معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے. نانا صاحب اعجاز، بابا صاحب اعجاز، مادر گرامی صاحب اعجاز، بھائی صاحب اعجاز، ہر طرف معجز نما موجود ہیں. پھر بھی حسین کے معجزات ہیں جو نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس حسین کے حوالے سے حق اور حقیقت تک نہ پہنچیں گے تو کس کے حوالے سے پہنچیں گے؟ چاہے وہ بچپن میں فرشتوں کا آنا ہو، چاہے وہ فطرس کا آنا ہو، چاہے وہ دردائیل کا آنا ہو. جن کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں انہیں خصوصی کلاسیں لینے کی ضرورت ہے. آج اب اس پہ بحث کی گنجائش نہیں، میں صرف حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حسین کا بچپن ہے، ولادت ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے اور کرامات اور برکات اور معجزات کے اظہار کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس حسین اس کا نام ہے. پہچان لیجئے حسین کو، پہچان لیجئے حسین ابن علی کس کا نام ہے، پہچان لیجئے حسین ابن فاطمہ کس کا نام ہے، پہچان لیجئے اس فرزند رسول کو، اس سبط وفی کو. زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ پیکر معجز نما نشو و نما پاتا ہے. حسین بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ جب ابھی فرشتوں کو صرف بالوں پر لوٹائے ہیں، لیکن ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب حسین کا بچپن کا دوست حبیب حسین کے اشتیاق میں اپنے بالا خانے سے گر کر مر جاتا ہے اور حسین میرے دوست حبیب کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ جی اٹھتا ہے. یہ حسین ہے. مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور حسین مردے کو زندہ کر رہے ہیں. یہ حسین ہے. یہ حسین آگے بڑھتے ہیں اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب کیسے کیسے مراحل آئے ہیں ذرا ضبط کر لیجئے. جی میرا بھی چاہ رہا ہے کہ بس اب گریہ کروں، ماتم کروں، لیکن ذرا ضبط کر لیجئے، اس لیے کہ پورا عشرہ گزر گیا. میں فضائل کہاں پڑھ سکا، میں تو مقدمات کی بحثیں، تمہیدی بحثیں گزارش کرتا رہا، اور وہ بھی مقصد یہ تھا تاکہ ہماری اور آپ کی فکری جہتیں روشن ہو جائیں. یہ حسین ہے اور غالباً آقا حسین کی امامت کا زمانہ ہے. معلوم ہے کہ آقا حسین نے 7 برس آغوش نبوت میں گزارے، 30 برس اپنے بابا کے ساتھ گزارے، 10 برس اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ گزارے. ہر دور میں ایک خاص خصوصیت رہی، ہر دور میں معجزے دکھائے ہیں، مگر کچھ معجزے وہ ہیں جو امام حسین نے اپنی امامت کے زمانے میں دکھائے ہیں. عجیب عجیب معجزے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں گزارش کروں. بیماروں کو شفا دینے سے لے کر، مردوں کو زندہ کرنے سے لے کر، بچوں کو گویا کرنے تک. یہ یوسف زہرا ہے، یہ یوسف کنعان نہیں ہے، یہ یوسف یعقوب نہیں ہے، یہ یوسف مصطفیٰ ہے، یہ یوسف زہرا ہے. کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کچھ لوگ آ گئے، آقا بڑی مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ کہا یہ بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ، یہ ماں ہے، یہ اس کا شوہر ہے. یہ ایک شقی شخص آ گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بیٹا میرا ہے. گھر اجڑ جائے گا، تباہی آ جائے گی، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کہا اچھا. اس خاتون سے، اس عورت سے مخاطب ہو کے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ میرے شوہر کا بیٹا ہے. یہ اس کو میں جانتی بھی نہیں، اسے پہچانتی بھی نہیں، یہ الزام تراشی کر رہا ہے. دیکھیے آپ کا لہجہ بدل گیا. کہ قبل اس کے
پروردگار تجھے رسوا کرے، سچ کا اعتراف کر لے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کہنے کے معنی کیا ہے کہ حسین اس باپ کا بیٹا ہے جو میدان جنگ میں بھی سامنے آنے والوں کی پیشانی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ قیامت تک اس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والے ہیں یا مومن پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اس نانا کا نواسا ہے، اور صرف نواسا نہیں ہے بلکہ اس کا روحانی، معنوی، علمی، مذہبی، دینی، الہی جانشین ہے، جس نے منبر پر کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، اور میں تمہارے انساب سے اور اسلاف سے واقف ہوں، تمہاری پشتوں سے بھی واقف ہوں، تمہاری نسلوں سے بھی واقف ہوں قیامت تک۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا بھی یہ دعویٰ موجود ہے تاریخ میں، ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ پیغمبر نے منبر سے کہا تھا جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے، فرمائیے میرے والد کا کیا نام ہے؟ کیا ذہن تھا، کیا ذہنیت تھی، کیا تہذیب تھی، کس معاشرے کے افراد تھے۔ بہرحال وہ پیغمبر کا معجزہ، وہ علی کا مرتبہ، یہ حسین ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا قبل اس کے کہ خدا تجھے رسوا کرے، اعتراف کر لے، کہا نہیں میں سچ بول رہی ہوں۔ کل میں نے کیا کہا تھا، کل یا پرسوں، سچ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میں سچ بول رہی ہوں۔ سچ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جھوٹ بھی آنکھوں سے اسی طرح نظر نہیں آتا جیسے شیطان نظر نہیں آتا۔ سچ اسی طرح آنکھوں سے نظر نہیں آتا جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، جھوٹ اسی طرح آنکھوں سے نظر نہیں آتا جیسے شیطان نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال اب یہ جملہ نہیں کہوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کی تنبیہ کے بعد جب وہ اپنے جھوٹ پر اڑی رہی تو اب کیا کیا؟ اس بچے کی طرف توجہ کی، اس بچے کی طرف، اور امام کے حکم سے وہ بچہ گویا ہوا۔ آپ غور فرمائیں یہ کون سی منزلت ہے جو گہوارے میں آغوش مادر میں نوزائیدہ بچے کو گفتگو کرنے پر اور گواہی دینے پر مجبور کر دے، اور اس بچے نے فصیح و بلیغ زبان میں اعتراف کیا اور جو حقیقت حال تھی وہ بیان کی۔ اب میں پورا واقعہ ذکر نہیں کروں گا، مقام بیان میں یہاں پر جو شاہد ہے، جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ یہ حسین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو گہوارے میں چاہیں تو بچے کو بھی گویا کر دیں، اور اس طرح کے کتنے معجزات ہیں۔ بس جو علم الہی، قدرت الہیہ اور دیگر صفات الہیہ کا اس طرح اپنے معجزات و کرامات میں اظہار کر کے مخلوق کو خالق کا علم حضوری عطا کرے، وہی وہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے توسل سے، جس کے توسط سے حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، آج کی گفتگو یہیں تک، آج کی گفتگو یہیں تک۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے